مولوی اسامہ کے بیانات سننے کے لیے مولوی صاحب کا آفیشیل چینل احناف میڈیا سندھ کو سبسکرائب کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت کتنے دن ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بھائی دیکھیں، اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے۔ اگر تو وہ عورت جس کو طلاق دی گئی وہ حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو اس کی عدت وضع حمل شمار ہوگی۔ یعنی اگر حمل کا اس کا پہلا مہینہ ہے تب بھی وضع حمل شمار ہوگی، دوسرا مہینہ ہے یا تیسرا مہینہ ہے یا چوتھا مہینہ ہے، جس وقت اس عورت کو طلاق دی گئی تو جو ہے نا، اگر وہ عورت حمل سے ہے تو وضع حمل دیکھا جائے گا۔ اگر طلاق کے اگلے دن بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن جو ہے نا، اگر وہ عورت طلاق یافتہ جو عورت ہے وہ حمل سے نہیں ہے، بغیر حاملہ ہے، تو اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 حیض شمار ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا کبھی معلوم بھی نہیں کرتی اس بارے میں، تو 2-3 کیس ایسے ہمارے پاس بھی آئے تھے۔ تو اس میں یہ جو ہے نا، انہوں نے آ کر مجھے کسی نے کہا کہ ہماری جو محلے کی عورتیں ہیں وہ جو ہے نا، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عورتیں جو ہے نا صرف 40 دن عدت کرتی ہیں۔ 40 دن کے بعد اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو عدت سے باہر شمار کرتی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ 40 دن کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ بھائی اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے تو وہ بغیر حاملہ ہے تو اس کے 3 حیض عدت شمار ہوگی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل جب بھی اس کے بچے کی پیدائش ہوگی وہ جو ہے نا اس کی عدت کے دن پورے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصحابی کالنجوم والی جو حدیث ہے کیا یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جی بھائی، یہ حدیث ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی جیسے ہیں، آپ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو آپ فلاح کو پاؤ گے، تو ہدایت کو پاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز میں اگر کسی امام نے تیسری رکعت میں مکمل جہری تلاوت کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی امام امامت کروا رہا تھا مغرب کی نماز میں تو تیسری رکعت کے اندر بھی اس نے مکمل جہری تلاوت کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اتنی کم مقدار میں تلاوت کی کہ جتنی مقدار کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ مقدار میں تلاوت کر لی تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مسجد کی کسی چیز کو امام کی اجازت سے اپنی ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی مسجد کی اگر کوئی بھی چیز ہے، چٹائی ہے، دری ہے، یا اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں مسجد کی، یا لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ امام کی اجازت سے آپ جو ہے نا بغیر معاوضے کے آپ وہ باہر کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو عوض دینا ہوگا، چاہے جتنی بھی اس کی رقم بنتی ہو وہ رقم دے کر آپ اس کے بعد وہ چیز آپ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا کسی اور دوسری مسجد کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے نا یہ بغیر معاوضے کے، بغیر عوض کے، بغیر اس کی رقم ادا کیے آپ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ بالوں میں تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ جس کے بھی بال بڑے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے بالوں کی خدمت کرو، اپنے بالوں کی خدمت کرو۔
بال اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بڑے بال رکھتے ہیں پھر جو ہے نا کاروبار کام کی وجہ سے اپنے بالوں کو سنبھال نہیں پاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی زلفیں تھیں، حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے جن کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی انتہائی اپنے زلفوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور تیل لگایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اگر بڑے بال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بالوں کی خدمت کریں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی خاص طریقہ تیل لگانے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی ابتدا کرو تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ابتدا کرو۔ تو یہ جو ہے نا ادباً اس کے اندر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب تیل لگائیں تو سیدھی سائڈ پہ پہلے لگائیں، پھر الٹی سائڈ پہ لگائیں، اس کے بعد پھر پورے سر پر ہم تیل لگائیں۔ باقی یہ جو ہے نا حدیث کے اندر اس کا کوئی بھی صحیح خاص کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈھیلے سے اگر کوئی آدمی استنجا کرتا ہے تو اس کا استنجا ہو جائے گا، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی ٹیشو پیپر سے یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد بھی اگر وہ پانی سے بھی استنجا کر لیتا ہے تو یہ افضل عمل ہے، بہترین عمل ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر کوئی پانی سے استنجا نہیں کرتا، صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے کہ یا ٹیشو پیپر پر اس نے جو ہے نا استنجا کر لیا یا مٹی کے ڈھیلے سے اس نے استنجا کر لیا، تو بھی اس کا استنجا ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، جورابوں اور موزوں پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور کیا جورابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اس کے اندر بھی یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جورابوں پر مسح نہیں ہوتا، شریعت میں جورابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ جو عام حالت میں ہم جوراب پہنتے ہیں، جو پتلے جوراب ہوتے ہیں، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جوراب پہنے ہوئے ہیں تو وہ جوراب اتار کر باقاعدے سے پیر دھونے کا، جیسے وضو میں اندر حکم ہے تو وہ پیر دھو لے، اور مسح کرنا جورابوں میں جائز نہیں ہے۔ باقی آگے رہی بات یہ کہ موزوں پر مسح کس طرح کیا جاتا ہے۔ موزے اگر اتنے یعنی موٹے ہوں کہ اس کے اندر پانی چلا جائے تو وہ پانی اس سے کراس نہ کرے، اور چمڑے کے جو اصل موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ اس کے اوپر مسح کریں۔ تو مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مکمل وضو کر لیں تو جب پاؤں کی مسح کرنے کی باری آئے تو اپنے ہاتھ گیلے کر کے ان کے اوپر سے صرف ہاتھ گھما لیں، اسی کو مسح کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ نماز میں مجھے برے خیالات آتے ہیں، برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں۔ بھائی برے خیالات نماز میں آئیں یا باہر آئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو بہت جو ہے نا کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جیسے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تو ہم اس کے اندر فحش ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا بے حیائی والی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو برے خیالات تو آنے ہی ہیں۔ تو نماز کے اندر اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو اس کا صحیح جو ہے نا نماز کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رائگن کے اندر جس طرح مشق کرائی جاتی ہے، ہم نفلوں کے اندر اپنی نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ بھائی 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے ہم نماز شروع کریں، اس میں ہم مکمل اپنے دھیان کو جمانے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو ہے نا اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پر ٹکا کر رکھیں، اور جو ہم پڑھتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں، تو اپنا پورا دھیان اسی تلاوت پر ہو اور اپنی نظر جو ہے نا سجدے والی جگہ پر ہو۔ تو اس حساب سے جو ہے نا اپنے آپ کو کوشش کریں اور ان نفلوں کے اندر اپنے دھیان کو نماز میں جمانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔